کہ جو حاملہ خاتون ہیں ان کی اچھی صحت کے لیے ان کو مچھیاں کھلائی جائیں. مچھیاں کھلانے کے لیے بولا سوچا جی تالاب بنائیں. 1208 تالاب سنے جی انہوں نے بنائے. وہ کون سے تالاب بنے, وہ تالاب کدھر گئے, 30 کروڑ روپے ان کے لگے ویکسینز کے اوپر, اس کا کچھ نہیں پتا. بولے جی مرغیوں اور بکریوں کو پالنے کے لیے جو ہے نا ایک پروجیکٹ لے کر آتے ہیں. وہ جناب اعلیٰ کوئی 33 کروڑ روپے کا ان کا پورا پلان تھا. وہ 33 کروڑ روپے سے سیدھا 37 کروڑ روپے کے اوپر چلے گیا. حالات یہ ہیں صوبے سندھ کے اندر, جس کے اوپر میں سب سے پہلے آج ادھر یہاں بیٹھ کر خراج تحسین پیش کروں گا نیب کو. نیب جو کام کر رہی ہے, جس طریقے سے نیب نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی جو ان کی چوریاں پکڑی ہیں, جس طریقے سے پلی بارگن لئی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اندازاً کوئی 35 ارب روپے جو ہے وہ نیب نے صوبے سندھ کو جو ہے واپس دلائیں. 35 ارب روپے. 13 ارب روپے کے تو صرف پراپرٹیز ہیں, وہ ایسے پلاٹس ہیں جو کہ کھا پی کے ڈکار مار چکے تھے. 13 ارب روپے کی پراپرٹیز جو ہیں وہ واپس دی ہیں. 23 ارب روپے سندھ حکومت کو نیب نے جو ہے وہ کیش کے فارم میں دیے ہیں. یہ جناب اعلیٰ وہ سارا پیسہ ہے جو پلی بارگن کے ذریعے نیب نے سندھ کے اندر عوام کی خون پسینے کی محنت کا, ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے لوٹا ہوا, وہ نیب نے واپس دیا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ مثال آپ کو خالی پیپلز پارٹی کے سائے تلے صوبے سندھ میں ملے گی کہ وہ افسران, وہ کانٹریکٹرز, وہ کمپنیز جو پلی بارگن لے چکی ہیں, جنہوں نے ایکسیپٹ کیا, جنہوں نے مانا کہ ہم نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے, کروڑوں روپے عوام کا پیسہ لوٹا ہے, جنہوں نے پلی بارگن کے ذریعے پیسہ واپس کرا ہے. سندھ حکومت نے ان افسران کو آج تک اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹایا. سندھ حکومت انہی کانٹریکٹرز کو واپس کانٹریکٹس دے رہی ہے. سندھ حکومت انہی کمپنیز کو بیٹر اینڈ بگر ڈیلز دے رہی ہے کہ شاباش بچوں, تم لوگوں نے اچھا کام کیا ہے, تم لوگوں نے خوب لوٹ مار کی ہے, اب تمہیں شاباشی کے ذریعے, شاباشی کے شکل میں ہم آپ کو واپس کانٹریکٹس دیں گے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے صوبے سندھ کے اندر. عوام کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے. لوٹ کر پیسے جب پکڑے جاتے ہیں تو نیب کو پلی بارگن کے ذریعے پیسے واپس دیتے ہیں اور واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سر کہ 480 ایسے افسران ہیں جنہوں نے پلی بارگن لیا ہوا ہے. 480 ایسے افسران وہ آج بھی تعینات ہیں سندھ حکومت میں. اس کا جواب نہ تو مراد علی شاہ دیتے ہیں, اس کا جواب نہ تو بلاول زرداری دیتے ہیں, اور باتیں کرتے ہیں یہ وائٹ کالر کرمنلز کہ ہم صوبے سندھ کے اندر جیسے کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, کہتے ہیں گلگت بلتستان کو ہم صوبہ سندھ بنا دیں گے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ افسران جنہوں نے پلی بارگن لی ہے نیب سے, جنہوں نے لوٹا ہوا پیسہ واپس کیا ہے, جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم چور ہیں, ہم ڈکیت ہیں, ہم نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے, ہم نے سندھ کے لوگوں کو لوٹا ہے, اس میں محکمہ انجینئرنگ ہے, اس میں محکمہ ورکس ہے, اس میں محکمہ بلدیات ہے, اس میں محکمہ تعلیم ہے. 250 افسران تو صرف آپ کے محکمہ تعلیم کے ہیں. ان افسران میں سے 16 گریڈ کے افسران, 17 گریڈ کے افسران, 18 گریڈ کے افسران, یہ لیول چل رہا ہے صوبے سندھ کے اندر کرپشن کا, یہ لیول چل رہا ہے صوبے سندھ میں لوٹنے کا. یہ ساری کمپنیز جو پیسہ لوٹتی ہیں, یہ سارے کانٹریکٹرز جو فراڈ کے اندر شامل ہیں, اور یہ سارے افسران جو ان کی مدد کرتے ہیں, یہ سارے آج بھی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آج بھی اپنا کام کر رہے ہیں پلی بارگن لینے کے بعد. میں آپ صحافیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی صحافت کے اندر کہیں سنا ہے آپ نے دنیا کے اندر کہ ایسا کالا جو ہے نا کالا نظام ہو, ایسی حکومت ہو؟ مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے جس کے اندر سندھ حکومت جو ہے وہ پارٹنر ہے ایک کمپنی کے ساتھ. 80% انویسٹمنٹ نوری آباد پاور پروجیکٹ کے اندر سندھ حکومت کی ہے, 20% ایک پرائیویٹ کمپنی کی ہے, اور اس کی جو شیئرز ہیں وہ 51% ہیں. اس کمپنی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پچھلے دنوں 2.25 ارب روپے کا پلی بارگن لیا ہے, 2.25 ارب روپے کا. اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ سندھ حکومت آج بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے,
آج بھی اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہے. کوئی قانون ہوگا, کوئی طریقہ کار ہوگا, کسی کو کوئی بلیک لسٹ کرنے کا کوئی سلسلہ ہوگا کہ یہ کمپنی ہے, ان کے ڈائریکٹر اور چیئرمین لیول کے لوگوں نے صوبے سندھ کے لوگوں کو 2.25 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا, ان کو بلیک لسٹ کیا جائے, ان کی کمپنی کو ٹیک اوور کر لیا جائے. اس نوری آباد کمپنی کو بینکس نے فائنینس کرنے سے انکار کر دیا ہے. بینکس نے منع کر دیے چاند صاحب کہ ہم ان کو فائنینس نہیں کریں گے. تو ماشاءاللہ چونکہ کمپنی اتنا کما کے دے رہی ہے, اتنی 2 نمبری چل رہی ہے, تو کیا کیا کہ جناب اعلیٰ حکومت سندھ نے 2 ارب روپے ان کو ادھار دے دیے. بولا یہ ہمارے جیب سے 2 ارب روپے لو, بینکس نہیں دے رہی ہیں کیونکہ تم لوگوں نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے اور ہم تم کو ہٹا بھی نہیں رہے ہیں, لہٰذا کیونکہ تمہیں رکھنا ہے, تم نے ہمیں کما کر دینا ہے, ہمارے جیب بھرنے, لہٰذا تم لوگ کام کرو, میں 2 ارب روپے اپنے حکومت سندھ کے کٹی میں سے دیتا ہوں. یہ حالات صوبے سندھ کے اندر چل رہے ہیں. آپ کا مشہور زمانہ دوسرا جو پچھلے دنوں پلی بارگین ہوا ہے, روشن سندھ پروگرام, پلی بارگین کیا, اس کے اندر تو 22 کروڑ 40 لاکھ روپے چیف سیکرٹری نے لا کر, نیب نے لا کے چیف سیکرٹری کو دیے ہیں, 22 کروڑ 40 لاکھ روپے. یہ حالات آپ کے روشن سندھ پروگرام کے ہیں. اور مزے کی بات, اسی کمپنی کو فیز 3 کا کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا ہے. ہو کیا رہا ہے صوبے سندھ کے اندر, اور بے شرموں کی طرح کھڑے باتیں کرتے ہیں ہمیں ووٹ دو, ہم گلگت بلتستان کو سندھ بنا دیں گے. گلگت بلتستان کے لوگوں یہ دیکھو یہ بنائیں گے یہ لوگ. میں آپ سے کہتا ہوں جائیں نیب کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, نیب کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھیں ہو رہا کیا ہے, کس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے. دیکھیے یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں فرما رہا ہوں, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو میرے دل میں رات کو سو رہا تھا, میرے خواب میں آیا, صبح میں نے پریس کانفرنس کر لی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ان چوروں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم چور ہیں, ہم نے لوٹا ہے, ہم نے پلی بارگین لی ہے, ہم واپس آ کے بیٹھ گئے, ہمیں کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑے. وہ آپ کی واٹر سپلائی اسکیم سندھ کی, جس میں آصف علی زرداری نامزد ہیں, اس کانٹریکٹر کو ابھی بھی کانٹریکٹ دیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, جن کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. وہ فلاور ملز جنہوں نے 10 ارب روپے کا گندم چوری کی, جنہوں نے 10 ارب روپے کی گندم لوٹی, ان فلاور ملز کو یہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ, سبسیڈائز ریٹس کے اوپر اس سال واپس گندم دے رہے ہیں. ہم نے کبھی دنیا میں ایسا سنا کہ یہ چیزیں ایسی پاسبل ہیں؟ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ کمپنیز جو لوٹ رہی ہیں, وہ کمپنیز جو ایکسیپٹ کر رہی ہیں, مان رہی ہیں, ان کو واپس صوبے سندھ کے اندر کانٹریکٹس دیے جا رہے ہیں. 480 افسران میں نے آپ سے بتایا کہ جنہوں نے پلی بارگین لی ہے, جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم چور ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں صوبے کے اندر. یہی حالات آپ کے سندھ پولیس کے ہیں, یہی حالات آپ کی لوکل گورنمنٹ منسٹری میں لوٹ مار چلے جا رہی ہے, نان سٹاپ چل رہی ہے. آپ کے تعلیم کے ڈپارٹمنٹ جو آپ کی ایجوکیشن منسٹری ہے, تباہ حال ہوئی ہے صوبے سندھ کے اندر, ٹکے کا کام نہیں کر رہی ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سکولز بند ہیں, منسٹر صاحب فرماتے ہیں ہم نے مینڈیٹری رکھا ہی نہیں ہے اسکولوں کو کھلنا. بھائی جلسے چل رہے ہیں, جلوس چل رہے ہیں, کاروبار چل رہا ہے, بسیں چل رہی ہیں, رکشے چل رہے ہیں, لوٹ مار چل رہی ہے, لیکن اسکول بند ہیں. وہ کہتے ہیں جس کو کھولنا کھولو, جس کو نہیں کھولنا کھولو. چھوٹے چھوٹے مسائل صوبے سندھ کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ عوام اپنی کانوں کو پکڑ لے, وہ معاملات حل ہو کے ہی نہیں دے رہے ہیں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں آج تک ان حاملہ خواتین کو جن کو بلاول زرداری کی حکومت نے مچھلیاں کھلائی ہیں. وہ کون سی مچھلیاں تھیں, وہ کہاں سے آئی تھیں مچھلیاں جو بلاول زرداری نے صوبے سندھ کے اندر ان حاملہ خواتین کو کھلائی ہیں, اربوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ کون سے جانور ہیں جن جانوروں کو بلاول زرداری نے ویکسینز منگائیں اور 30 کروڑ روپے ان ویکسینز کے اوپر خرچ کیے صوبے سندھ کے؟ یہ ہماری ٹیکس پیئرز کی ہارڈ ارنڈ منی ہے جو ہم محنت کر کے کماتے ہیں. ہم ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. وہ 4 ارب روپے کے انہوں نے بولا کہ دودھ کے چلرز لگائیں, 1 ارب روپے انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر پیسہ خرچ کر دیا. کیا کرا اس میں کیا فائدہ ہوا, کیا حاصل آپ نے کیا؟
لاک ڈاؤن کے دوران میں نے آپ کو بتایا، میں پھر دہراؤں گا کہ 90 کروڑ روپے کی دوائیاں، جس میں سے ایک بہت بڑا 25 سے 30% ریشیو دوائیوں کا وہ تھا جو دوائیاں آئی نہیں، 25% وہ رقم تھی جس کی طلعت صاحب دوائیاں آئی نہیں سرے سے، معلوم ہی نہیں چلا کہ وہ گئیں کیا۔ مچھردانیاں کروڑوں روپے کی خرچ لی جانوروں کے لیے۔ کون سی فیکٹری سے آپ نے مچھردانیاں خریدی 22 کروڑ روپے کی؟ بھائی کون سی فیکٹری تھی جس نے آپ کو ایک ہفتے کے اندر 22 کروڑ روپے کی مچھردانیاں بنا دی؟ ہم کو بتائیں تو صحیح۔ اربوں روپے کے صوبے سندھ کے اندر ٹھیکے دیے جا رہے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، کتابیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی بھری ہوئی ہیں irregularities سے، کتابیں بھری ہوئی ہیں 12 سال کی ان کی بے ضابطیوں کی۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ صوبے سندھ کے اندر ہو رہا کیا ہے۔ اور اس کے بعد بلاول زرداری گلگت بلتستان جا کے کہتے ہیں مجھے ووٹ دو، میں گلگت بلتستان کو سندھ بنا دوں گا۔ گلگت بلتستان کے لوگ آپ کا حشر کریں گے، آپ کو تاریخی گلگت بلتستان ہوگی، گلگت بلتستان میں آپ یاد کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے ہر صوبے میں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ آپ ناکام ہوئے۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ جتنے افسران صوبے سندھ کے اندر جو کہ پلی بارگن لے کر آئے ہیں، مراد علی شاہ صاحب، اگر آپ سندھ کے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر آپ سندھ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس دھرتی سے اگر آپ کی ایمانداری ہے، تو ان تمام افسران کو ڈیوٹیوں سے ہٹایا جائے جنہوں نے پلی بارگن لی ہے، جنہوں نے لوٹا ہوا پیسہ واپس کرا ہے، جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم چور ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف منسٹر مراد علی شاہ سے کہ وہ تمام کمپنیز صوبے سندھ کے اندر جنہوں نے پلی بارگن لی ہے، جنہوں نے ایکسیپٹنس کی ہے آف کرپشن، جن کی ایکسیپٹنس آف فراڈ ہے، ان کو اور آگے کانٹریکٹس نہ دیا جائے۔ مراد علی شاہ صاحب قوم کے سامنے آئیں، ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کی لوٹ مار کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ یہ کوٹ پہن کے، شرٹ پہن کے، ٹائی لگا کے، چشمے پہن کر آپ آ جاتے ہیں ہمارے سامنے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ان باتوں کو تو جواب دیں سارا۔ یہ جو نیب آپ کے خلاف کر رہی ہے، ایک طرف تو آپ نیب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں نا کہ نیب جیسے کہ باعث ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے وہ لوگ، آپ کے وہ افسران، آپ کی وہ کمپنیز، آپ کے وہ کانٹریکٹرز جنہوں نے پیسہ واپس کرا ہے، کیا وہ بھی آپ کی طرح پوتر ہیں، آپ کی طرح دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ یہ ڈرامے بازی اپنی ساری بند کریں، ہاتھ جوڑنے والی، اس صوبے کی خدمت کریں۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور ہمیں حساب کتاب دیں کہ ان لوگوں کو آپ کب تک اسی طریقے سے لے کے چلتے رہیں گے۔ آخر کے اندر حمید صاحب وہ منسٹری جو بدنام زمانہ منسٹری، پاکستان کے اندر انفارمیشن منسٹری کے اندر جتنی کرپشن ہے، اتنی کرپشن میری نظر کے اندر شاید پاکستان کی ہسٹری کے اندر بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنی نہیں ہوگی۔ مزے کی بات کہ وہ کمپنیز جنہوں نے پلی بارگن کے تھرو پہ پیسہ واپس کیا، ان کو بھی کانٹریکٹس دیے جا رہے ہیں۔ جس نے 8 کروڑ روپے پچھلے دنوں واپس کرے ہیں، اس کو واپس کانٹریکٹس دے دیے گئے ہیں۔ یہ وہی منسٹری ہے جس کے ایک دور کے اندر جو ہیں بڑے صاحب شرجیل صاحب ہوتے تھے، ان کے منسٹر، جو نوری آباد کا بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں بھی مجھے یاد آیا کہ اس کمپنی کی بھی تانے بانے جو ہیں وہ اومنی گروپ سے ملتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سب ریلیٹڈ وتھ فیک بینک اکاؤنٹس ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس جن میں پیسہ جاتا ہے، جن میں سے پیسہ نکال کے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر پپا ڈیڈی مہم جو 2 سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور بتاؤ کہ کیا ملک کے ساتھ ایمانداری سے چلے ہو، ملک کے ساتھ انصاف کرا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر بات کرو۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ آخر کے اندر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے اداروں کے خلاف، ہماری افواج پاکستان کے خلاف جو نعرے جس طریقے سے کل بھی ایک سٹیج کے اوپر لگے ہیں، یہ شیر جوان پروگرام کے دوران
ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کوشش نہ کریں فائدہ اٹھانے کی. ایک لحاظ کی حد ہوگی. اگر آپ کی زبان، آپ کی باتیں اگر ہمارے اداروں تک جائیں گی، ہمارے ان اداروں تک جائیں گی جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں اس ملک کی خاطر، تو میرے خیال سے پھر وہ وقت آئے گا کہ اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا. آپ کی کوششوں کی، جو آپ کوششیں کر رہے ہیں ملک کو تباہ کرنے کی، ملک کو واپس اس جگہ پر لے کر آنے کی کہ جہاں سے ملک اٹھ نہ سکے، انشاءاللہ تعالی اس کے اندر نانی اماں مریم بی بی آپ اس کے اندر ناکام ہوں گی. آپ کے ساتھ ساتھ فرزند زرداری آپ بھی ناکام ہوں گے، جو گلگت بلتستان میں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اور عوام کو یہ نہیں بتا رہے کہ صوبہ سندھ کے اندر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. اور مولانا صاحب، میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتانا چاہوں گا کہ جو بچوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان بچوں کا مقصد جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے، ان بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، ان بچوں کو قرآن کے معنی پڑھانا ہے، ان کو گمراہ نہ کیا جائے، ان کو غلط راستے پہ نہ استعمال کیا جائے. اگر ہمت ہے اور دم ہے تو آئیں اور میدان میں آ کے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. خرم بھائی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے پاک فوج کے ادارے رکھنے کے لیے ریلی نکالی جس میں تمام محب وطن پاکستانیوں نے شرکت کی تاریخی ریلی تھی. اور دوسرا سوال یہ کہ آلو سبزی تمام چیزیں مہنگی ہے. آپ کمشنر سے ملے کے پی کے پنجاب میں آپ کی ٹائیگر ڈوز اور آپ کے ایم این اے ایم پی اے نے کنٹرول کر لیا. تو کراچی اور اندرون سندھ جو یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، کمشنر کے یہ تمام ڈپٹی کمشنر ناکام ہو گئے. سندھ حکومت کہتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ کس کی ذمہ داری؟ کیونکہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے مہنگائی کر دی ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے ان کو کنٹرول کرنا؟ چاند بھائی آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں، آپ جائیں نا کے پی کے اندر، آپ جائیں نا پنجاب کے اندر، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارے کمشنرز، ہمارے ڈیپٹی کمشنرز جو ذمہ داران ہیں، ہماری جو فورس ہیں، وہ وہاں پہ جاری اور چھاپے مار رہی ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فائن کیا جا رہا ہے. جو کمشنر کے ریٹس ہیں کے پی کے اندر اور بلوچستان اور پنجاب کے اندر، وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. پنجاب، کے پی، بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ عوام کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں. وہاں کی منسٹر جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن صوبہ سندھ کے اندر یہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آپ مجھے بتائیں پرائرٹیز کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں جب آپ کے بیٹھے ہوئے افسران، جن کا کام ہے پرائس کنٹرول کرنا، جن کا کام ہے مارکیٹوں میں جائیں اور ان ریٹس کو کنٹرول کریں، اس ریٹ کے اوپر نہیں جو ریٹ آپ کو لگتا ہے کہ مہنگے، وہ ریٹ جو آپ کے کمشنر نے طے کیے ہیں ان کو ٹھیک کریں نا. وہ کیوں کریں گے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ ان چیزوں میں مصروف ہیں. یہ افسران تو سارے پلی بارگن لے کر آئے ہیں، انہوں نے تو کروڑوں روپے لوٹا ہے اور لوٹ کر واپس کیا ہے. ان کا کیا غرض ہے کہ دودھ مہنگا جا کے اس کے ریٹ کو چیک کریں، ٹماٹر مہنگا ہے، مرغی مہنگی ہے، گوشت مہنگی ہے. یہ چیزیں، اس کو کنٹرول کرنا یہ ذمہ داری یہاں کے کمشنرز کی ہے. یہ ذمہ داری وہاں پر بیٹھ کے وفاقی حکومت کی نہیں ہے. سو ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھی نہ جائیں آپ کی طرف سے بالکل بھی. سارا ملک مہنگائی میں تباہ ہو رہا ہے. جی سر. کمشنر کی بات کر رہے ہیں، دوائیوں کے ریٹ کس نے بڑھائے ہیں؟ سبزیوں کے ریٹ کس نے بڑھائے؟ وفاقی حکومت کے فیصلوں سے سارا ملک تباہ. دیکھیں سر، میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ سبزی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، سبزی کے ریٹ کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری آپ کے کمشنر کی ہے. آپ چلیں میرے ساتھ کمشنر کے پاس، اس سے پوچھیں کہ دودھ کے ریٹ وزیر اعظم نے طے کرنے ہیں یا کمشنر نے کرنے ہیں. یہ سر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ چیف منسٹر کا کام ہے. کتنی میٹنگ چیف منسٹر نے کی ہے کمشنر کے ساتھ؟ کتنی بار یہ بات کی گئی ہے کہ جو ریٹ کمشنر نے نکالے ہیں ان ریٹس کے اوپر کام کیا جائے. 12.5 لاکھ ٹن گندم آپ نے سنبھال کے رکھی، آپ نے اس کو ریلیز نہیں کرا. آپ انتظار کرتے رہے کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے. جب اس کے ریٹ بہت بڑھ جائیں گے، شور شرابہ شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو ہم وہ ریلیز کریں گے. اب ظاہر ہے کہ جب مارکیٹ میں آپ نے گندم 12.5 لاکھ ٹن دیر سے ریلیز سر آیا، جب وہ دیر سے ریلیز کی ہے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ اس کو ٹائم لگے گا اپنی جگہ پہ آنے میں. یہ بتا دیجیے گا کہ مہنگائی تو پورے ملک کے اندر ہو رہی ہے، تو کیا پورے ملک کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہی ہے؟ دواؤں کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بھائی نے پوچھا، اس کا بھی ذکر کر دیں کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ٹینیور میں دوائیاں مہنگی ہو چکی ہیں. تو کیا غریب عوام جو ہے وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتی؟ نہیں دیکھیں، آپ اگر غریب عوام کی علاج کی بات کریں گے تو آپ اس کو مت بھولیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے
کے پی کے اندر صحت کارڈ کے اوپر کس طرح کام کیا ہے. ہم دیکھیں ہماری کیا ذمہ داری ہے. دوائیاں اگر پرائیویٹ کمپنیز بنا رہی ہیں تو جو ضرورت ہے دوائیوں کی اس کو بھی تو پورا کرنا ہے نا. اگر ایک کمپنی کہتی ہے کہ میری کاسٹ دوائی کی 5 روپے ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو 2 روپے بھی بیچا جائے, ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہماری حکومت کی پرائرٹی کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ملک میں ہر شخص کو جو ہے وہ صحت کارڈ دیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں. یہ تھوڑی کہ یہاں پہ بینڈ بجایا جائے. آج اگر مہنگائی ہے تو وہ مہنگائی کی وجوہات یہ سارے جو کرپشن کے کیسز ہیں, جو لوٹ مار ہے, یہ اس کا ایک ریزن ہے. ہاں ہم کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ایگری کرتے ہیں, لیکن کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر ہماری کیا کوشش ہیں اور موجودہ جو اپوزیشن آپ کی بیٹھی ہے ان کے کیا کرتوت ہے. آپ کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو رول ہم پلے کر رہے ہیں اس وقت. جی سر, کیا کوشش ہے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. سب بتا دوں, سب بتا دوں. تھوڑے سے بتا دیں. اور یہ آپ نے اچھے فیصلے کیے, بھینسیں بھی بیچی تو ملک کا قرضہ اترا. جی الحمدللہ پاکستان بہتری کی طرف ہے, پاکستان ترقی کی طرف ہے, پاکستان کی فارن پالیسی بہتری کی طرف ہے, پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف ہے. اس سے پوری دنیا نیچے کی طرف جا رہی ہے, لیکن ہم کم سے کم ایک اسٹیبل اکانومی ہماری چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان کو میں یہاں پر آپ کے ساتھ بٹھا کر ایک پریس کانفرنس کروں گا اور آپ ان کی زبان سنیں گے کہ پچھلے دور کے اندر حکومتوں کی پالیسیز کیا تھی اور آج کی کیا پالیسیز اور پاکستان کس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے.